اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان المجید فی ذم اللواط معناہ الزجر والتوبیخ علی عمل قوم لوط القبیح۔ حاضرین کرام، آپ کے سامنے آج جس بحث پر میں نے بات کرنی ہے وہ مشہور زمانہ لوطیوں کا امام، ویسے تو اس نے اپنا نام محمد رضا صدیقی رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ محمد نہیں، وہ مقبہ ہے، تو رضا کی بجائے وہ رندہ ہے، صدیقی کی بجائے وہ فعیلی بمعنی مفعول تر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خبیث ملعون نے دین کا نقصان اتنا کیا کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو عالم اور محقق سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے استاد کو مناظرے کا چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ حال یہ ہے کہ اس کا طالب علمی کا زمانہ ہمارے سامنے رہا ہے، سوائے اس کے کہ عیاشی اور بدماشی اور لونڈے بازی میں گزرا ہے، اس کے علاوہ سبق خوانی یا تکرار وغیرہ میں نہیں گزرا۔ اس طرح کے جتنے بھی لونڈے تھے ان کا حال ماضی میں یہی رہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو مکمل نہیں پڑھے۔ مکمل کیا کہنا کہ جن بیچاروں نے تقریباً کوئی 7-8 کتابیں بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی، اور حال ان کا یہ ہے کہ محقق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عداوت اسلام میں اتنا بڑھ چکا ہے یہ کہ باپ جن پر ساری زندگی کفر کا فتویٰ لگاتا رہا، انہی کے ساتھ اس بدبخت نے اتحاد کر دیا اور انہی کی تصویریں اپنے باپ کے ساتھ لگانی شروع کر دی۔ خیر، میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ اس جیسے شخص کے احکام شریعہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب حضور استاد العلماء نے مصر سے سپیشل منگوائی ہے، اس کا نام ہے مجموع فی ذم اللواط، کہ وہ خبیث اور لعین اور ملعون تر فی الدنیا والآخرہ، اس نے جو لواط کا کام شروع کیا ہوا ہے اس کے احکام میں تقریباً یہ 3 رسالے ہیں۔ بڑے بڑے اماموں نے اس خبیث لعین کے احکام بیان کیے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو مقصد اس کا صرف اور صرف ان خبثاء کو حضور سیدی
استاد العلماء کے خلاف برانگیختہ کرنا ہے اور حکومت کو آپ کے خلاف سرگرم کرنا ہے. لیکن میں واقعات و شواہد اور احکام شرعیہ کی روشنی میں یہ اپیل کرتا ہوں ان سے جو اس کے ساتھ ملتے ہیں یا یہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور جو لوگ بعض ناکام دنیا کے اس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کا حکم، اگر اس پر کوئی حکم منطبق کرنا ہے تو اسی کتاب کے مطابق کیجیے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی، اب اس کتاب کا میں کیا حوالہ دوں؟ سب سے بڑا حوالہ رب کا قرآن ہے. قرآن میں قوم لوط کی مذمت کی گئی. قرآن فرماتا ہے قوم لوط کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو؟ تو قرآن نے واضح طور پر یہ استفہام جو ہے زجر و توبیخ کے لیے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے استفہام انکاری کیوں ذکر کیا؟ کہ یہ استفہام انکاری جو ہے یہ ناراضگی کا آخری درجہ ہوتا ہے. اب جس فعل کبھی کو رب اتنی ناراضگی کے ساتھ بیان کرے کہ اس کا حکم متعین بلکہ ذکر ہی نہ کرے، صرف اور صرف انکار زجر کر دے، تو اس پر وہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اتنا فعل کبھی ہے کہ اس کے اخروی احکام بھی سخت ہیں اور دنیاوی احکام بھی بہت سخت ہیں. اب دیکھیں، یہ میں سب سے پہلے اس مجموعے کے 3 رسالے ہیں. پہلا رسالہ ہے ذم اللواط. یہ کون ہے؟ حافظ ہیثم بن خلف الدوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی وفات 307 ہجری کو ہے. دوسرا رسالہ دیکھیں ذم اللواط، امام ابو بکر محمد بن حسین اجری، جنہوں نے کتاب الشریعہ لکھی ہے. تیسرے کون ہیں؟ تیسرے رسالے کا نام ہے الحکم المضبوط فی تحریم فعل قوم لوط. یہ کون ہے؟ فقیہ شافعی شمس الدین محمد بن عمر الغمری. یہ تینوں حضرات متفق ہو کر اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ اس فعل کبیح کی سزا جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. اور کم از کم میں چلو ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچوں کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، کم از کم وہ تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، بلکہ وہ خبیث اپنے بچوں سے، اس ملعون، اس کتے سے یہ کام کروا کر اس کو شیخ المشائخ اور قطب الوجود اور پتہ نہیں کیا کیا مان رہے ہیں. اگر آدمی واری وٹا کرنے سے شیخ الوجود یا قطب الوجود یا اس طرح بن جاتا ہے تو پھر قوم لوط کو بھی بڑے القاب دیا کرو، کیونکہ اس کام میں، اس فعل کبھی میں وہ پیش قدم ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کم ترک الاول للآخر. جو کام، جو انجام کام اس نے دیا ہے، جو ذمہ داریاں اس نے نبھائی ہیں لواطت کے اندر اور لواط میں، وہ سابقاً اس کی مثال ملنی مشکل ہے. اور اس میں اب روایات دیکھیں کہ کیسی کیسے سخت روایات ہیں اور کتنے سخت احکام ہیں. کم از کم اگر ساری کتاب پر عمل نہیں کرنا تو کم از کم ایک حکم تو اس پر منطبق کرو کہ اس کا یہ حکم ہے. کم از کم جن بچوں کی ماری گئی ان کے ورثاء جو ہیں،
کم از کم وہ اٹھ کر اس کو شیخ تو نہ مانے نا، بلکہ وہ جائیں، تھانے میں جائیں، حکومت میں جائیں، اور اس کتے پر رج کریں کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے اور ہمارا حق تلفی کی ہے، اس نے یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ جرم، اس پر حدود آرڈیننس جو بنے ہوئے ہیں تمہارے پاکستان کے وہ جاری ہونے چاہیے۔ تو اگر تجھ میں پانی ہے بولتا ہے تو ہم میں بھی بہت پانی ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ارے کتے، ڈانڈ مارنا تو ویسے رسوائی کا کام ہے، ارے تو نے تو گاڑ مار لی تھی، لیکن راز سربستہ تب ہی کھلا جب تو ہمارے ساتھ عداوت کھیلنے پڑا۔ تجھے پتا نہیں ہے آل البیت ادری بما فیہ، گھر والا جو ہے، گھر میں جو ہو وہ غیر کی بنسبت زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ تو لہذا ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر میں نظر مار کہ تیرا گھر کیا ہے، اور تو نے یہ دو چار جو ڈھونڈے رکھے ہوئے ہیں جو آج مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، کل تک وہ ٹانگیں اٹھوا کر تیرے نیچے پڑے رہے، آج مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ کم از کم تجھ کو شرم آنی چاہیے۔ اس میں اسی کتاب میں روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں یہ فعل کبھی کام واقع ہوا، آپ نے فاعل مفعول دونوں کو جلوا دیا۔ یہ کتاب بھری ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلو سارے احکام منطبق نہیں کرنے، یہی ایک تو منطبق کرو تاکہ اس کتے کا فتنہ ختم ہو۔ اور یہ ادھر کیوں جا رہا ہے؟ صرف اور صرف اپنی لونڈا بازی کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ قیادت کے چکر میں کیوں ہے کہ جلالی کے پاس جا رہا ہے، کہ جلالی بہادر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ دو چار مجھ کو قائد بنا دے اور میں جلالی بہادر پاٹتا رہوں، صرف اس لیے جا رہا ہے۔ اور خادم رضوی کے پاس چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی، اس کا مقصد یہی ہے، باقی کوئی دین کی خدمت تو نہیں ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، کیا چیز ہے اس کے پاس؟ صرف اس کتے کی جو قوت با ہے وہ مجھ کو استدراج لگتی ہے۔ یہ واقعی ہے خرق عادت کہ اتنا تو بہن چود ہاتھی میں بھی نہیں ہوتا یہ کام، وہ بھی شکست کھا جائے۔ اور اس کا جس طرح دجال آئے گا، دیکھیں دجال خرق عادت کام ظاہر کرے گا کہ نہیں، وہ ہے دجال، لیکن اس کو ہم کرامت یا معجزہ نہیں کہہ سکتے، یا وہ خرق عادت اچھا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو استدراج کہیں گے کہ یہ کتا اپنے فعل قبیح کے پیچھے لوگوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم پر اعتراض کر رہا ہے، اور وہ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہوئے ہیں جن کی ٹانگیں اٹھائی گئی۔ ارے بہن چودو، تم تو اس کو چھوڑ دو، تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ گانڈ مروانے کی لذت تم کو پڑ گئی ہے، اور یہ ایسا واقعی یہ ایسا کام ہے جس کو پڑ جائے اسے چھوٹ نہیں سکتا، بالخصوص ہاں الا ماشاء اللہ۔ ویسے یہ کوڈو جو ہے یہ کام چھوڑ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو محال ہے، ویسے محال ہے۔ اس لیے تو جو مناظرے کے چیلنج کرتا ہے یا ادھر ادھر جا رہا ہے، صرف تیرا مقصد یہی ہے کہ میرا پہلے والا جو منافقت ہے اور نفاق جو ہے وہ ختم، وہ ظاہر ہو چکا ہے، اس پر اب مٹی ڈالی جائے، اور میرا وہ فعل کبھی جو ہے لواطت والا اور واری وٹے والا وہ پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ اب تو اس کوشش میں ہے، باقی تیرا دین کی خدمت یا مناظرہ یا یہ سب بکواس آتا ہے، تجھے کیا شے آتی ہے؟ اس نے فتوے غلط دیے، ایک فتویٰ غلط دیتا ہے، ایک تو جاہل ہے، پھر حضور سید امام الغیرت کے پاس مناظرے کے چیلنج کر رہا ہے، کبھی یزید کا مسئلہ چھیڑ رہا ہے، کبھی کیا بکواس کر رہا ہے۔ ابے تیرا کیا تعلق یزید کے ساتھ؟ تیرا کام صرف یہی ہے کہ اب تو ویسے جب وہ مثال بنی ہوئی ہے کہ ماضی کے جو فاعل ہوتے ہیں وہ مستقبل کے مفعول بن جاتے ہیں،
اور جو ماضی کے مفعول ہوتے ہیں وہ مستقبل کے فاعل بن جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ ماضی میں تو اب گزر چکا ہے، مفعولیت کا دور اس کا فاعلیت کا گزر چکا ہے، اب یہ خود مفعول بن چکا ہے. یہ تو ایسا بہت چود ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا. ابھی اگر تو نے مناظرہ کرنا ہے، تجھے شوق ہے مناظرے کا، تو اس فعل کبیح پر کر جو تو نے کیا ہے، اور ہم بتائیں گے کہ تیرے احکام کیا ہیں. حدیثیں آئی ہیں، علماء کے اقوال آئے ہیں، صحابہ تابعین کے آثار موجود ہے، رب کا قرآن موجود ہے. تو میں صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کتے جو ہیں نا، مناظرے وغیرہ کا جتنا چیلنج مقصود نہیں ہے، نہ یہ علم کی بات مقصود ہے، صرف مقصود یہی ہے کہ ہماری جو مٹی پلیت ہو چکی ہے اس پر پانی ڈالا جائے، اس پر مٹی ڈالی جائے، اس کو چھپایا جائے، اور ہمارا دوبارہ وہی مرتبہ جو لوگوں میں انجانے سے ظاہر ہو رہا تھا، میں کتب بنا ہوا تھا، ہاں جی بڑا بزرگ بنا ہوا تھا، وہی بحال ہو جائے، اور پھر میں اپنا وہ کام شروع کر دوں. یہ تو کام ایسا ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے. اسی کا بھائی جو ہے، آپ دکھائیں اٹھائے امام راغب اصفہانی کی محاضرات الادباء، اس کا ایک بھائی گزرا ہے ابو جہل. دیکھیں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کان ابو جہل معبونا، ابو جہل اس کا بھائی وہ بھی چتو تھا. کیوں؟ یہ پکی بات ہے، جو حق کے ساتھ عداوت رکھتا ہو، جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، اس کے چتو ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ یا زانی ہوتا ہے، یا لوتی ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. اب ابو جہل دیکھ لیں، رسول اکرم کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا، ہے جی اڑا رہا، لیکن حال یہ تھا کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے، جو امام غزالی کا استاد ہے، اس نے لکھا کان ابو جہل معبون، کہ کوڈو کا بھرا بھائی ہے جی ابو جہل یہ گانڈو تھا. آگے لکھا ہوا ہے اذا حز بہ الداء، کہ جب اس کو مروانے کی بیماری تنگ کرتی اور اس کے پاس کوئی خبیث فاعل موجود نہ ہوتا، تو پھر یہ کیا کرتا؟ یہ پتھر پر گزارا کرتا. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو اب تجھ کو شیخ مانا گیا ہے، اس دوران تو تیرے پاس مال موجود تھا، مارنے کے لیے بھی مروانے کے لیے بھی. اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب ابو جہل کی سنت اپنا لے، جا کوئی پتھر لے لے، جان چھوڑ ان غریبوں کی، اور مناظرے کا چیلنج یہ کرنا ہی چھوڑ دے. یہ تیری بے وقوفی ہے کہ اب پھر میرا مرتبہ مقام وہی ظاہر ہو جائے گا، اور میں پھر جناب علمی میدان ہم جانتے ہیں تیرے علم کتنا ہے، ساری زندگی تو چودواتا رہا ہے، اب تو عالم بن بیٹھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس کی بکواسات سے پریشان نہیں ہونا، یہ تو اس کا سب کچھ ہے یہاں ہے. وآخر دعوانا